بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ اللہ نہ کرے ایک شخص گھر جائے اور دیکھے تو اس کا سارا گھر جل گیا ہے۔ نمازوں میں گفتگو بھی تھی، باتیں کرتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پوچھتے تھے کتنی رکعتیں ہو گئی، وہ بتا رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ حافظوا على الصلوات، حفاظت کرو تمام نمازوں کی، والصلاة الوسطى، اور خاص کر درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو ادب سے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادل یا سوار ہو کر نماز پڑھو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق، حق مہر، نکاح کے موقع پر مہر کا تذکرہ نہیں ہوا، یا رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، تفصیل تھی۔ آگے پھر یہی معاشرتی مسائل کا ہی ذکر ہے، درمیان میں نماز کا ذکر کچھ ربط بظاہر معلوم نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم بات کر رہے ہوں تو کرتے کرتے بات کسی اور طرف چلے جائیں تو بندہ کہے گا اب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات ہیں، پروردگار کا کلام کیسے غیر مربوط ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں ربط ہے یہ۔ ایک توجیہ تو یوں کرتے ہیں کہ پیچھے بھی گزشتہ آیات میں بھی تدبیر منزل، معاشرتی مسائل کا ذکر تھا، آگے بھی ہو رہا ہے، تو رب العالمین نے اپنے بندوں کو توجہ دلائی کہ او بھائی ان مسائل میں الجھ کر کہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھول نہ جانا، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مسائل میں بعض اوقات، بلکہ عموماً جب گفتگو چھڑ جاتی ہے تو پھر چلتے چلے آنا وہ طول اختیار کر جاتی ہے، اور کچھ لوگ ان معاملات کو سلجھانے کے لیے وہ اس کو بہت بڑی نیکی سمجھتے، اور کوئی شک نہیں کہ نیکی ہے، لیکن
اس نیکی کو کرتے ہوئے ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہم کون سی برائی کر رہے ہیں جی، ہم بھی تو دو گھروں کو جوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وحدہ لا شریک نے فرمایا میرے بندو، اگر میری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو پھر ادھر بھی آؤ، نمازوں کی بھی حفاظت کرو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ خدمت خلق میں نمازیں، اور عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو بندہ خدمت خلق میں پیش ہوتا ہے تو وہ نمازوں کی پھر پرواہ نہیں کرتے، اور یہی سب سے بڑی خامی ہے۔ اسلام افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ اسلام خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ وہاں خدمت خلق بھی خوب ہے، اور تعلق مع اللہ بھی وہ ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ صرف خدمت خلق نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا کر اگر بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے کر پانی بھر کر آتے ہیں تو یہ نہیں کہ فجر کی نماز میں نہیں ہے کہ جی میں وہاں گیا تھا، میں وہ کسی اور کام میں تھوڑی تھا۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ یا یہ ہے کہ یوں بھی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل، انصاف۔ تو یہ بیوہ کے معاملات، مطلقہ کے معاملات، بچوں کے معاملات، ان کے خرچے، ان کے یہ عدل ہے، اور احسان یہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اسی کے ہو کے نہ رہ جانا، ادھر بھی آ جاؤ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی درمیانی نماز۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور کا جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، صلاۃ وسطی سے درمیانی نماز، کیونکہ اس سے پہلے دو دن کی نمازیں، اس کے بعد دو رات کی نمازیں، فجر اور ظہر یہ دن کی نمازیں، مغرب اور عشاء رات کی نمازیں، اور یہ درمیانی نماز ہے۔ پھر اس وقت عموماً، اب تو خیر یہ معاملات ہی کچھ اور ہو گئے، تبدیلی ایسی آئی کہ بس تبدیلی آئی ہی گئی، ورنہ ہونا ایسا نہیں تھا۔ اور الحمدللہ بھی بعض علاقوں میں ایسا ہی ہے کہ وہاں مغرب کی اذان کے ساتھ مکمل دکانیں بازار بند، اور مغرب کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو ایک آدھ کوئی میڈیکل سٹور، ایک آدھ کوئی دکان کریانے کی ملے گی، ورنہ بازار بند ہو چکا ہو۔ وہ بھی صرف محلے کی جو گلی بازار میں نکلتی ہے اس کے نکر پر کوئی کریانے کی دکان کے محلے سے کوئی آئے تو کریانے کا کوئی چیز اگر اس کو چاہیے ہو تو وہ دکان تھوڑی دیر کے لیے کھلی ہوگی، ورنہ سب مکمل بند ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ عصر کا وقت اس وقت ابھی گاہک خوب آتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، بعض اوقات ایسی آزمائش آتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ادھر اذان کی آواز آئی اور ادھر دھڑا دھڑ گاہک آ رہا ہے۔ یہ آزمائش کہ اب یہ کرتا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ اللہ نہ کرے ایک شخص گھر جائے اور دیکھے تو اس کا سارا گھر جل گیا ہے، بیوی بچوں سمیت، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور خدا نہ خواستہ اسی لمحے فون آئے
کہ مارکیٹ میں آگ لگی تھی اور آپ کی دکان بھی جل گئی ہے. فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. کہ اس ایک نماز کا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا نقصان ہے, گویا اس کا مال بھی گیا اور اس کے اہل و عیال بھی گئے. یہ ایک نماز, عصر کی نماز. اس لیے فرمایا وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ, اس درمیانی نماز کا خاص طور پر خیال رکھنا. اور وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. جی ہاں, کہ آپ کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور آپ کے ظاہری اعضاء سے بھی پتہ چلے کہ یہ کسی احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے. ہاں, یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی کیا ہے داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے, کبھی ناک کے ساتھ کھیل رہا ہے, کبھی بال ٹھیک کر رہا ہے, کبھی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے. لو علم المناجی من یناجی لملتفت, اس کو پتہ چل جائے کس کے سامنے کھڑا ہے. یہ دونوں جہانوں کا پروردگار رب العالمین, خالق اور مالک, فعال لما یرید, ابھی چاہے تو زمین میں دھنسا دے. اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے افسر کے سامنے کھڑے ہوں, ہاں, اور افسر ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم کیا کر رہے ہوں, کبھی ناک میں انگلی مار رہے ہوں, کبھی داڑھی یوں کر رہے ہوں, کبھی کچھ کر رہے ہوں, کبھی, ذرا تصور تو کریں, سوچ سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان, یہ احسان کیا ہے جو قرآن کریم میں ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں, تو یہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ حالت نہیں ہے اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی حمدنی عبدی, واذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اثنى علی عبدی, واذا قال مالک یوم الدین قال اللہ تبارک و تعالی مجدنی عبدی. ایک ایک آیت پر اللہ جواب دیتے ہیں اپنے بندے کو. آپ کہیں الحمدللہ, ہم تو پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوتے اور الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے. الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک متوجہ ہو جاتے. ہاں, ذرا تصور تو کریں, 2 پیسے کا افسر بیٹھا ہو, آپ کہیں سر, پھر کہیں سر, تو تیسری مرتبہ سر کہنے کی جرت ہوتی ہے؟ ہاں, اگر کیا آگ لگی آپ کو, دفع ہو جائے سے. وہ جہانوں کا پالنے والا اور بے نیاز اللہ الصمد, ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, میرے اور آپ کے ماننے نہ ماننے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر بھی ہم جیسا کہے الحمدللہ رب العالمین, وہ کہے میرے رب بندے نے میری حمد کی ہے. پھر ہم کہ الرحمن الرحیم فوراً جواب آئے, ہم کہ مالک یوم الدین فوراً جواب آئے, ہم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین فوراً جواب آئے, اور فوراً پروردگار عالم یہ نہ فرمائے کہ اچھا دیکھیں گے, آپ کی درخواست آ گئی ہے اس پر غور کریں گے. رب العالمین فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, میرا بندہ جو مانگتا ہے دوں گا, بھی تجھے دوں گا, مانگ کیا مانگتا ہے. یہ ہے نماز. فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, کم از کم یہ تصور کریں کہ ہم کھڑے کس کے سامنے. ہم کبھی ہاں, اب بندہ ڈر جاتا ہے کہ پیچھے پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کو. آپ تصور کریں, آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو ہاں کریں, آگے سے بندہ کہتا ہے کہ, بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں,
ہاتھ رکھیں, اپنی کھانسی کو کیا کریں, روکیں, اور یہ اتنی زور سے کھانس رہا ہے نماز میں, یہ نماز پڑھ رہا ہے, پھر ایک لہر چلتی ہے. یہ کورونا نے تھوڑا سا ڈرایا ہوا تھا, ہاں میں حقیقت کہہ رہا ہوں, کورونا نے تھوڑا سا ڈرایا ہوا تھا, ورنہ تو مسجدوں کی صورتحال آپ دیکھ لینا, کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, اس کونے سے جب لہر شروع ہوتی ہے ٹھک 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 چلتی ہے اس کونے تک, پھر وہاں سے جو کھانسی شروع ہوتی ہے تو ٹھک 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 وہاں تک جاتی. کیا ہے سوال میرا یہ ہے, یہ کھانسی تو کورونا میں بھی تھی, اس وقت کیوں نہیں کھانستے تھے؟ ڈر تھا کہ ساتھ والا کہے گا اچھا اس کو کھانسی ہے. پھر وہی معاملہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں, قوموا للہ قانتین. اس سے پہلے نمازوں میں گفتگو بھی تھی, باتیں کرتے تھے صحابہ کرام, آتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دوسرے کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, پوچھتے تھے کتنی رکعتیں ہو گئی, وہ بتاتا کتنی رکعتیں ہو گئی. قرآن میں رب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, وقوموا للہ قانتین, خاموش, باتیں ختم. اب صرف اور صرف کیا ہے, اللہ کی طرف توجہ کریں, اس کو اسی کے ساتھ مناجات کریں, باقی باتیں ختم ہو گئی. یہ کیا ہے, پھینک دو پیچھے سب کچھ, اللہ اکبر, بس دنیا کو پھینک کر پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. فرمایا وقوموا للہ قانتین. حکم ہے, آپ کو تیز پیشاب آ رہا ہو, پہلے کیا کریں, قضائے حاجت کریں پھر نماز پڑھیں. آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے, پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں. کیوں ادھر آپ ادھر اگر امام نے غلطی سے کوئی مد یا غنہ کر لیا, وہ کہے گے لمبے لمبے مد کر رہے ہیں, اور ادھر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, اس کی ساری توجہ کہاں ہوگی, کھانے کی طرف, کہ یہاں سے جہاں چھوٹے گی تو کھانا. تو پہلے کھانا کھا لے تاکہ نماز میں دل لگے, نماز کے اندر اس کا خشوع اور خضوع ہو, توجہ اللہ کی طرف ہو. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. ہاں ایک صورت ہے کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو, اور کون سا خوف, جہاد کا. ہاں جس کا نام لینا آج ہم تھر تھر کانپتے, نہیں مولوی صاحب یہ گلا نہ کرو, پیارے پیارے میٹھے میٹھے ماشاء اللہ سبحان اللہ, پیاری پیاری باتیں کیا کریں, کن بات چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. رسول اللہ مبارک نے سفر اور حضر میں 6 یا 10 مرتبہ صحابہ کرام کو نماز خوف پڑھائی. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے سورہ نساء میں, کہ اگر تمام مجاہدین کہیں کہ ہم نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, جیسے صحابہ کرام تو حضور جیسے ہستی کہاں سے لے کر آتے. صحابہ کہتے کہ حضور ہم نے سب, قرآن نے کہا کوئی بات نہیں. اللہ اکبر, کیا شان ہے صحابہ کرام کی. رب العالمین نے حکم نازل فرما دیا, فرمایا 2 رکعتیں, پہلے 1 رکعت پڑھو, پھر جاؤ تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ دشمن کے سامنے, اور پھر وہ جو وہاں دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہ آئیں 1 رکعت پڑھیں, وہ یہاں پر 1 رکعت پڑھ کے پھر اپنی دوسری رکعت میں مکمل کر کے پھر وہ دشمن کے سامنے چلے جائیں. وہ ادھر سے دشمن کے سامنے جو کھڑے ہیں وہ ایسے ہی واپس آئیں, نماز نہیں ٹوٹی ابھی, آئے اور یہاں پر آ کر اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں, نماز ہو گئی. جی یہ کہاں سے لے کر آئیں گے, یہ مسجد میں ملے گا آپ کو, یہ میدان کارزار میں ملے گا, جی یہ جہاد کے موقع پر ملے گا. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. لیکن نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے, اس سے اندازہ کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر بچے کی تیل مہندی ہو تو پھر اگر نماز قضا ہو جائے, اتنی بڑی بات ہے, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور خاص طور پر جب انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو, پھر اگر 2-4 نمازیں بھی قضا ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ بہت بڑا جہاد ہو رہا ہے نا وہاں پر, اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا. تو پھر اگر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو پھر اتنی بڑی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں, نماز نہیں چھوڑنی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, چاہے ٹینک کا رخ جس طرف بھی ہے, آپ کو جنگی جہاز کے اندر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنی پڑے گی, چاہے اس کا رخ جس طرف بھی ہے, آپ نماز پڑھے, قبول کرنے والا وہ. قرآن کہتا ہے آپ گھوڑے پر سوار ہیں, اونٹ پر سوار ہیں, ہاتھی پر سوار ہیں, اور دشمن سے
مت بھیڑ ہے، آپ پھر بھی نماز پڑھیں تو نماز کیا ہوگی؟ قبول کرنے والا وہ ہے، لیکن چھوڑنی نہیں ہے، معاف نہیں ہے۔ فرمایا فَإِذَا مِنْتُمْ، جب امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے اس نے تمہیں سمجھایا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، تمہیں نہیں تھا پتا، مسائل کا نہیں تھا پتا، نماز کا نہیں تھا پتا، احکامات کا نہیں تھا پتا، اس نے تمہیں، کریم ذات نے اتنا کرم فرمایا کہ اپنے عبادت کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ میری عبادت یوں کرو۔ ہاں کہ مجھ سے مانگو تو یوں مانگو، میرے سامنے کھڑے ہو تو یوں کھڑے ہو، تحیات میں بیٹھو تو ایسے بیٹھو، رکوع سجود ایسے کرو۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ، آگے پھر وہی احکامات ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔